الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقال الله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں اور امت مسلمہ کی مقدس ماں اور بہنوں، یہ رجب کا مہینہ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے آغاز میں ایک خاص دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ میرے رجب میں برکت دے دے، میرے شعبان میں برکت دے دے، یعنی میری عمر اتنی دراز فرما دے کہ رمضان کا مقدس مہینہ مجھے اپنی زندگی میں پھر نصیب ہو جائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس رجب کے آغاز میں اس کا اہتمام فرماتے، اگر ہم اس کا اہتمام نہ کر پائے تو اب بھی کر سکتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس مہینے میں ایک یہ خاص عمل کیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مہینے کے اندر نہ تو کسی چیز کا خاص اہتمام فرمایا اور نہ ہی کسی عمل کا اہتمام کرایا۔ جو زندگیوں سے سنتیں نکلتی ہیں، بدعات کا فروغ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جو جہالت بڑھتی ہے تو خرافات بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس مہینے کے بارے میں بھی مسلمان عجیب و غریب توہمات کا شکار ہے اور عجیب و غریب چیزیں ان کے اندر فروغ پا رہی ہیں۔ ان میں ایک بیماری تو یہ کہ اس مہینے کے اندر 22 تاریخ کو کچھ مسلمان عید مناتے ہیں اور کچھ چیزیں پکا کر اپنے اطراف میں تقسیم کرتے ہیں۔ اصل میں یہ رسم بد صحابہ کے بغض رکھنے والے طبقے نے مسلمانوں میں رواج دی اور مسلمان اپنی نادانی میں اسے عید سمجھ کر کے اختیار کر لیتا ہے۔ 22 رجب کا دن اور تاریخ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا دن ہے، اور جو طبقہ حضرات صحابہ سے محبت نہیں رکھتا، نفرت کرتا ہے، پیار نہیں کرتا، بغض رکھتا ہے، تو وہ اسے خوشی مناتا ہے اور حضرت جعفر کی ولادت کا تصور دیتا ہے۔ حقیقت میں ایسا نہیں ہے، اور دیکھا دیکھی جہالت کی وجہ سے بہت سارے مسلمان بھی اس دن کے اندر اس کا اہتمام شروع کر رہے ہیں۔
دوسری چیز عام طور پہ جو اس مہینے کے اندر اختیار کی جاتی ہے وہ معراج کی رات، اور اہتمام یہ کیا جاتا ہے کہ 27 رجب کو چونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج ہوا، اس لیے اس رات میں کچھ خصوصی عبادت کرنی ہے یا 27 کا کچھ روزہ رکھنا ہے۔ حالانکہ سچ یہ ہے اور حقیقت یہ ہے اور نبی کی زندگی یہ بتلا رہی ہے، صحابہ کا رضوان اللہ علیہ اجمعین کا خوبصورت کردار یہ بتلا رہا ہے، نبی کے ارشادات اس بات کی رہنمائی کر رہے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس معراج کے بعد تقریباً اس دنیا میں 17-18 سال تک زندہ رہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی ایک رات کے اندر، کسی سال میں اس رات کے اندر نہ تو کچھ خاص عبادت کا اہتمام کیا، نہ اپنے ساتھیوں کو اس کی ترغیب دی، نہیں آپ نے روزے کی تلقین کی، بلکہ آپ کا ایک سچا جانثار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب انہیں پتہ چلا کہ کچھ لوگ اس دن کے بارے میں غلط فہمی کا شکار ہیں اور انہوں نے آج روزہ رکھا ہے، تو آپ صبح نکلے اور نکل کر لوگوں کو زبردستی کھانا کھلانے کی ترغیب دی، کھاؤ کہ آج کا دن روزے کا دن نہیں ہے، جیسے عام دن ہے ایسا ہی 27 رجب کا دن بھی عام دن ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اور خود آپ کے صحابہ نے کوئی خاص عمل اختیار نہیں کیا۔ اب یوں ہوتا ہے کہ جب وہ رات آتی ہے، چراغا بھی آتا ہے، کچھ مخصوص نفل بھی پڑھے جاتے ہیں، اور پھر مخصوص نفل مخصوص طریقوں سے پڑھے جاتے ہیں، مخصوص صورتوں کے ساتھ پڑھے جاتے ہیں، اور پھر بڑا اہتمام ہوتا ہے دوسرے دن روزے کا۔ میرے عزیزو، دین نام ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل کے اتباع کا، آپ کے ارشادات کے اتباع کا، اللہ کے حکم کے اتباع کا، صحابہ کی زندگی میں جو آنے والا طریقہ ہے اس کی پیروی کا، اس کا نام دین ہے۔ عموماً یہ بات کہہ دی جاتی ہے کہ اگر ہم نے 27 رجب کا روزہ رکھ دیا تو کون سا گناہ کر لیا، اگر اس رات عبادت کر لی تو کون سا گناہ کر لیا۔ تو میرے عزیزو، اگر مغرب کے بعد مغرب کی 3 رکعت کے بجائے 4 رکعتیں پڑھ لی جائیں اور چوتھی رکعت کے اندر آپ نے سورہ فاتحہ بھی پڑھی، ایک رکوع بھی بڑھا دیا، سجدے بھی 2 کر لیے، التحیات میں بیٹھ کر اللہ کی حمد و ثنا بھی کر دی، اور پھر پیارے نبی پر درود بھی پڑھ دیا، لیکن سب کہتے ہیں آپ کی مغرب کی نماز نہیں ہوئی۔ کوئی گناہ تو نہیں کیا، خیر کا ہی کام کیا ہے، لیکن سب کہتے ہیں نماز نہیں ہوئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اضافہ ایسا اضافہ ہے جو اللہ نے نہیں کہا، اللہ کے رسول نے نہیں کہا۔ تو ایسا اضافہ چاہے اس کی شکل عبادت ہی کسی ہو، چاہے وہ بظاہر بڑی عبادت نظر آتی ہو، لیکن اس میں اللہ اور اللہ کے رسول کی اتباع نہ ہو تو وہ دین نہیں ہو سکتا، عبادت نہیں ہو سکتی، وہ بدعت بن سکتی ہے، وہ نماز کو ضائع کر سکتی ہے۔ بظاہر بالکل ٹھیک کیا۔ تو بدعت کی ایک اصل یہی ہے کہ کرنے والا نادان اسے غلط بھی نہیں سمجھتا، اس لیے اسے توبہ کی توفیق بھی نہیں ہوتی۔ سمجھایا جائے تو بحث کر رہا ہے، کون سا غلط کر دیا۔ تو میرے عزیزو، اس دن کی کوئی خصوصیت نہیں، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اس معجزے کے متعلق تو بہت ساری روایات ایسی ہیں کہ وہ مہینے بھی طے نہیں ہے کہ کس مہینے میں آپ کو یہ معراج ہوا۔ ربیع الاول بھی آتا ہے، رجب بھی آتا ہے، شوال بھی آتا ہے۔ زیادہ روایتیں اگرچہ رجب کے بارے میں اگرچہ مان بھی لیا جائے کہ 27 ہی کو ہوا،
لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پہ کوئی خاص عبادت کا انداز اختیار نہیں کیا، نہ خود اہتمام کیا نہ اہتمام کرایا، بلکہ حدیث میں فرمایا جو اس شخص جس رات کو خصوصی عبادت کرے گا یا روزہ رکھے گا وہ بدعت کا ارتکاب کرے گا، دین میں اضافہ کرے گا۔ بدعتی آدمی در حقیقت اللہ کے مقابلے میں ایک متوازی حکومت قائم کرتا ہے، بدعتی آدمی در حقیقت اللہ کے رسول پر الزام لگاتا ہے کہ دین مکمل نہیں پہنچایا، بدعتی آدمی در حقیقت صحابہ سے بڑھ کر اپنے آپ کو سچا عاشق قرار دیتا ہے کہ انہوں نے کیا ہم کر رہے۔ اللہ نے دین مکمل کیا ہے، اب اس کے اندر اضافے کی گنجائش نہیں ہے، اور یوں اگر کچھ چیزوں کو دین کا رنگ دے کر اختیار کرتے چلے جائیں گے تو دین کی اصل شکل بگڑ جائے گی، اصل صورت ہی بگڑ جائے گی۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سلسلے میں سخت وعید فرمائی، ہر وہ چیز نہیں جسے دین سمجھ کر کیا جائے فرمایا بدعت ہے، اور بدعت گمراہی ہے، اور گمراہی آدمی کو جہنم میں لے جانے والی ہے۔ ہاں، اللہ رب العزت نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک عظیم الشان معجزہ دیا، اور معجزہ کیا تھا؟ در حقیقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک بہت بڑا اعزاز و اکرام تھا، اللہ نے آپ کو خصوصیت کے ساتھ اپنے ہاں مہمان نوازی کروائی، اللہ رب العزت نے خصوصی اعزاز کے ساتھ آپ کو کچھ ہدیہ اور تحفہ دینا چاہا، یہ اثرات ہوا، اور اللہ رب العزت نے اسے اپنے قدرت کا ایک نمونہ قرار دیا۔ سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا۔ پاک ہے وہ ذات، کیونکہ یہ واقعہ غیر معمولی ہے اور اللہ کی قدرت کا شاہکار ہے، انسانی عقلوں سے بالا تر ہے۔ اگر اس عقل کے ساتھ اس عقل کے ساتھ وحی کی نورانیت نہیں ہوئی تو عقل بس اوقات اس واقعے سے ٹھوکریں کھا جائے گا۔ اس لیے بطور خاص اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، یہ یاد رکھنا یہ کس ذات کی قدرت کا شاہکار ہے، یہ کس ذات نے معجزہ عطا فرمایا ہے، اور یہ سارا عمل کس کی قدرت سے ہوا ہے؟ سبحان، اس ذات سے ہوا ہے جس کے اندر کوئی نقص نہیں، کوئی عیب نہیں، کسی کا محتاج نہیں، اس کی قدرت غیر محمود، اس کا علم غیر محدود، اس کی حکمت غیر محمود، اس کی طاقت غیر محمود، اور اس کی مملکت غیر محمود۔ ایسی ذات سبحان الذی اسری، ایسی ذات کی قدرت کا شکار ہے جو ہر قسم کے عیب سے پاک ہے۔ اس ذات نے اپنی قدرت دکھائی، اسری بعبدہ، اسری بعبدہ، وہ اپنے بندے کو لے گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے کہ ایک مرتبہ جبرائیل امین تشریف لائے اور کہا اللہ نے پوچھا ہے کہ تم نبی بادشاہت والی چاہتے ہو یا نبی بندگی والے چاہتے ہو؟ کون سی نبوت چاہیے، بادشاہت والی یا بندگی والی؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں نے جبرائیل امین کی طرف دیکھا مشورے کے لحاظ سے، تم مشورہ دو۔ جبرائیل امین نے اشارہ کیا تواضع اختیار کرے، تواضع اختیار کرے۔ تو فرمایا پھر میں نے بندگی والی نبوت اختیار کی، اور بندہ بننا یہ انسانیت کا سب سے بلند مقام ہے، اس لیے اللہ نے اس بڑے معجزے میں نبی کی اسی خوبی کا تذکرہ کیا، سبحان الذی اسری بعبدہ۔ ہم اپنے بندے کو لے گئے، رسول بھی کہہ سکتے تھے، پیارے نبی کے سینکڑوں القابات تھے، سینکڑوں خوبیاں تھی، کسی بھی خوبی کا تذکرہ ہو سکتا تھا، لیکن اسری بعبدہ، بندے کے اندر بندگی آ جائے، یہ انسانیت کی سب سے بڑی خوبی ہے۔ اس لیے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے ہیں
احب الاسماء الی اللہ عبد اللہ و عبد الرحمن، اللہ کے ہاں ناموں میں سب سے پسندیدہ نام عبداللہ کا نام ہے، عبد الرحمن کے نام ہے، بندگی کا اظہار ہے، عبد اللہ عبد الرحمن۔ اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، کہ اللہ نے سیر کرا دی رات کے چھوٹے سے حصے کے اندر بیت اللہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، کعبہ شریف کی ارد گرد جو چاروں طرف علاقہ ہے اسے مسجد حرام کہتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حتیم میں موجود تھے، فرشتہ آیا جبرائیل امین، آپ کو زمزم کے کنویں کے پاس لے گیا، آپ کا سینہ چاک کیا، پہلی سرجری ہو رہی ہے، سینہ چاک کیا، زمزم سے آپ کا دل دھویا، پھر اس کے اندر حکمت اور ایمان کی دولت رکھی اور پھر اسے بند کر دیا۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ایک سواری لائی جسے براق کہا جاتا تھا، وہ جنت کی سواری تھی سفید، اس کا پہلا قدم وہاں پڑتا جہاں تک اس کی نظر پڑتی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس پہ سوار ہوئے اور بیت المقدس پہنچے، اور بیت المقدس سے پھر آپ کو اوپر لے جایا گیا آسمانوں پر۔ پہلے آسمان پہ آپ کی ملاقات ہوئی حضرت آدم علیہ السلام سے، دوسرے آسمان پہ آپ کی ملاقات ہوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، تیسرے آسمان میں ملاقات ہوئی آپ کی حضرت یوسف علیہ السلام سے، پھر حضرت ادریس علیہ السلام سے، پھر حضرت ہارون علیہ السلام سے، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، اور جب ساتویں آسمان پہ ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو وہ ٹیک لگائے بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھے ہیں۔ بھئی یہ گاڑی ہے 393 نمبر ہے اس کا 393، کہیں گاڑی کھڑی کی ہے اور دوسرے ساتھی کے لیے وہ رکاوٹ بنی ہوئی ہے، جس ساتھی کی بھی ہو جلدی سے وہاں گاڑی ہٹا لے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ حضور علیہ السلام جب ساتویں آسمان پہ پہنچے تو ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور آپ بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں۔ بیت المعمور بالکل بیت اللہ کے سیدھ میں آسمانوں پر اللہ کا ایک گھر ہے جس پر 70,000 فرشتے روزانہ طواف کرتے ہیں، اور جن کی ایک بار باری آتی ہے پھر جب تک دنیا ہے دوبارہ ان کی باری نہیں آئے گی۔ اللہ کی اتنی مخلوق ہے، فرشتوں کی اتنی تعداد ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہاں تشریف لے گئے اور پھر اللہ نے آپ کو سدرۃ المنتہا پہنچایا۔ یہ وہ جگہ ہے کہ کوئی خاکی آج تک وہاں نہیں پہنچتا، بلکہ خاکی مخلوق تو کیا نوری مخلوق بھی اس سے آگے نہیں پہنچی جہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام پہنچے۔ جب علمین نے کہا اب ہم یہاں ہم بھی بس آگے ہمارے بھی پر جلتے ہیں، تو وہاں اللہ رب العزت نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ہم کلام ہوئے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پیغام دیا اور ایک خاص تحفہ عطا فرمایا۔ تو یوں ایک طویل سفر تھا، لیکن بہت سارے تھوڑے وقت میں جب دنیا میں تشریف لائے اور پھر اپنے گھر تشریف لائے تو ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ کو بتلایا تو انہوں نے فرمایا آپ لوگوں کے سامنے تذکرہ نہ کرنا، اس لیے کہ یہ غیر معمولی واقعہ ہے اور لوگ تو ویسے ہی آپ کو بدنام کرنے کے لیے بات کی تلاش میں رہتے ہیں، آپ کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں، تکذیب کریں گے، تنقید کریں گے، آپ کے خلاف ایک طوفان اٹھے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے یہ بات کہاں چھپتی تھی، تذکرے آ گئے تو لوگوں نے بڑا شور مچایا، اور شور مچاتے مچاتے بعض لوگ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں آئے۔ کیا دیکھا آپ کا ساتھی پہلے بھی بہت عجیب بات کرتا تھا، اب تو اس نے عجیب بات کرنے میں حد کر دی،
اور کہہ رہا رات کے تھوڑے سے حصے میں بیت المقدس گیا، پھر آسمانوں پہ گیا، پھر جنت دیکھی، پھر جہنم دیکھی، پھر واپس بھی رات ہی کو آ گیا۔ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ان کان قالہ فصدق، ان کان قالہ فصدق، اگر یہ بات انہوں نے کہی تو پھر تو سچ کہی ہے۔ اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ تم تو اس پہ حیرت کر رہے ہو، میں تو ان کی اس سے بھی زیادہ حیرت ناک باتوں پر ایمان لا چکا ہوں۔ وہ یہ کہہ رہا ہے روزانہ میرے پاس کوئی پیغام آسمانوں سے لے کے آتا ہے اور مجھے پیغام دے کے پھر آسمانوں پہ چلا جاتا ہے، میں تو اس کو بھی مان لیتا ہوں۔ عقل پرستوں کو سمجھ میں نہیں آئی، ایمان پرستوں کو بات سمجھ میں آ گئی۔ وقت کے روشن خیالوں کو بات نہیں سمجھ میں آئی، سچے عاشقوں کو بات سمجھ میں آ گئی۔ مادیت کی بنیاد پر تجربے کرنے والوں کو حقیقت سمجھ میں نہیں آئی، ایمان کی روشنی میں اللہ کے احکامات اسرار کو سمجھنے والوں کو بات سمجھ میں آ گئی۔ انہیں سمجھ میں نہیں کیسے ہو سکتا ہے۔ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ تو دنیا میں بھی آپ لوگ دیکھتے ہو، جب وقت کا وزیر اعظم آتا تو ہر جگہ ٹریفک رک جاتی ہے، گلیوں میں، سڑکوں میں، سب چیزیں رک جاتی ہیں، اور پھر اس سے کہا جاتا ہے اب آج گزر جائیں، ہر چیز رک گئی۔ تو اللہ ہے اللہ، اس اللہ کے لیے کیا مشکل ہے کہ یوں کائنات سے ایک نظام سے کہہ دے آج ہمارا مہمان خصوصی آ رہا، ہر چیز اپنی جگہ پہ رک جائے، سورج رک گیا، چاند رک گیا، ستارے رک گئی، فضائیں رک گئی، وقت کا گزرنا رک گیا، رات کا چلنا رک گیا، مہمان خصوصی آ رہے ہیں، ہر چیز رک گئی، آج مہمان خصوصی آ رہے ہیں۔ اس اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ لیکن یہ تو اس کو سمجھ میں آتا ہے جیسے اللہ ایمان کی روشنی دے۔ اگر احکامات کو عقل کے پیمانوں پہ پرکھنا شروع کر دو تو پھر کیوں کا سوال زبانوں پہ آتا ہے، کیسا اس کا سوال زبانوں پہ آتا ہے، حکمت اس کا سوال زبانوں پہ آتا ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے اس کا سوال زبانوں پہ آتا ہے۔ اس لیے صحابہ کے سچے پیروکار، صحابہ اپنے نبی کے سچے پیروکار، سچے عاشق تھے، سچے فدائی تھے۔ کبھی صحابہ کی تاریخ میں نبی کے کسی ارشاد پر زبان پہ یہ جملہ نہیں آیا کیوں نہیں آیا، بالکل نہیں آیا۔ اس لیے کہ جب محمد رسول اللہ نے کہہ دیا تو کسی چیز کی حقانیت کے لیے بس یہ کافی ہے، اس لیے کہ نبی وحی کی روشنی میں کہہ رہا ہے، اور انسان کا عقل و دماغ وحی سے بہت کمزور ہے۔ جہاں اس کے عقل و دماغ کی انتہا ہوتی ہے وہاں وحی کے انتقاض ہوتا ہے۔ اللہ کی قدرت، اللہ کی حکمت، اللہ کا علم اس سے بہت بالا ہے، انہیں سمجھ میں نہیں آئی۔ اور ایسے موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ساری اعمال کی عملی اور مشاہدہ بھی کرایا گیا۔ بعض اعمال کا سزا اور جزا کا جو سلسلہ ہونا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کا مشاہدہ بھی کرایا گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے جب میں گزرنے لگا تو ایک طرف ایک بوڑھے نے مجھے آواز دی، ایک طرف ایک بوڑھے نے مجھے آواز دی، تو مجھے جبرائیل امین نے کہا نہ ادھر توجہ فرمائے نہ ادھر توجہ فرمائے، اور پھر فرمایا یہ بوڑھی ہے، یہ دنیا ہے، اور اس سے بات سمجھائی جا رہی ہے کہ آپ کا دنیا کے اندر آنا ایسا ہے جیسے اس بوڑھیا کی عمر ختم ہونے والی ہے، ایسے ہی اس دنیا کی عمر ختم ہونے والی ہے۔ علماء نے لکھا ہے اللہ نے یہ ساری کائنات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے سجائی ہے، اور جب کسی محفل کو سجایا جاتا ہے مہمان خصوصی کے لیے، تو جب مہمان خصوصی اس محفل میں آ جاتا ہے تو یہ علامت ہوتی ہے کہ اب بہت جلد یہ محفل برخاست بھی ہونے والی ہے۔ تو اسی طرح یہ محفل سجائی گئی، لوگ آتے چلے گئے، یکے بعد دیگرے نبی آتے چلے گئے،
یہاں تک کہ 1,00,000 سے زیادہ نبی آ گئے، آخر میں مہمان خصوصی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس محفل میں آئے۔ آپ کا وجود اس بات کی علامت تھا کہ اب دنیا کی یہ نشست بہت جلد برخاست ہونے والی ہے۔ آپ کا آنا محفل کے انتہا کا آغاز ہے، ختم ہونے والی ہے ابھی۔ تو یہ اس طرف بوڑھیا کی طرف اشارہ، اور یہ جو بوڑھا ہے یہ شیطان ہے۔ پھر آگے نبی علیہ الصلوۃ والسلام گئے تو کیا دیکھا کہ کچھ لوگ لوہے کے ناخنوں کے ذریعے اپنے چہرے کا گوشت اور اپنے سینے کا گوشت نوچ رہے ہیں، کھینچ رہے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ کہ اللہ کے رسول یہ وہ لوگ ہیں جو غیبت کھا کے لوگوں کا گوشت کھاتے ہیں، لوگوں کی گوشت کھاتے غیبت کر کے، اور لوگوں کی عزت پر آبرو پر حرف گیری کرتے ہیں، لوگوں کی عزتوں پر عزتیں پامال کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی یہ سزا ہے۔ پھر آگے علیہ الصلوۃ والسلام آگے تشریف لے گئے، کچھ لوگ نظر آئے، ان کے سر سالم ہوتے، پتھروں سے مارا جاتا، پھر سلامت ہو جاتے، پھر مارا جاتا، پھر ٹھیک ہو جاتے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا اللہ کے رسول وہ لوگ ہیں جو نمازوں میں سستیاں کرتے ہیں اور اپنی نمازوں میں سوئے رہتے ہیں۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام آگے تشریف لے گئے، کچھ لوگ تھے جن کے پیٹ اتنے بڑے جیسے کہ بڑے بڑے ہولز، اور جس کے اندر سانپ اور بچھو اس قسم کی چیزیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کے رسول جبرائیل یہ کون؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر سود خور تھے، حرام کماتے، حرام کھاتے۔ یہ ان کی منظر کی تصویر، ان کے عذاب کی تصویر ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بیج ایک شخص بوتا ہے اور جیسے ہی کاٹتا ہے تو فوراً اس سے ایک نیا پودا نکل آتا ہے، کاشت کرتا ہے اور فوراً پھل نکل آتا ہے، اسے کاٹتا ہے پھر نیا پھل نکلتا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یہ آپ کی امت کے مجاہدین ہیں جو جن کی ایک نیکی کا اجر اللہ 700 گنا دے گا، اور 700 گنا کے بعد مسلسل اللہ رب العزت انہیں دیتا ہی رہے گا، اس لیے کہ انہوں نے یہ قربانی اللہ کے دین کے لیے دی ہے۔ جب تک دین چلتا رہے گا ان کا ثواب انہیں ملتا رہے گا، اور جو ان دنیا کے اندر خرچ کریں گے اللہ انہیں دوبارہ واپس بھی دے دے گا۔ فرمایا یہ ان کے اجر و ثواب کی مثال ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں، ایک طرف ہنڈیا ہے، اچھا گوشت پکا ہوا ہے، دوسری طرف ایک ہنڈی، دوسری طرف گوشت پڑا ہے جو سڑیا ہے، بدبودار ہے، گندا ہے، وہ اچھا گوشت نہیں کھا رہے، گندا گوشت کھا رہے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ کون لوگ ہیں؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں، وہ مرد ہیں، وہ عورتیں ہیں کہ جن عورتوں کو اللہ نے حلال شوہر دیے اور حرام شوہر کی ناقدری کر کے پھر بھی وہ حرام کی زندگی گزارتی ہیں، اور آپ کی امت کے وہ مرد ہیں جنہیں اللہ نے حلال بیویاں دی ہیں اور حلال بیویوں کو چھوڑ کر پھر بھی حرام کی زندگی اختیار کرتے ہیں۔ اللہ نے حلال چیز دی، حلال نعمت دی، لیکن اس کی ناقدری کی اور پھر بھی حرام سے لطف اٹھا رہے ہیں اور گندگیاں پھیلا رہے ہیں۔ فرمایا یہ ان کے مشاہدہ ہے۔ پھر کچھ لوگ اور نظر آئے اور ان کی زبانیں آگ کی کینچیوں سے کاٹا جا رہا تھا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یہ آپ کی امت کے وہ خطیب اور وہ مبلغ اور داعی ہیں کہ جو کہتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے، کہتے ہیں اور عمل نہیں کرتے، دوسروں کو نصیحتی کی باتیں اور اپنی زندگی کے اندر اللہ کو ناراضگی کا یہ سلسلہ۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں۔
یوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اعمال کی سزا اور جزا کا عملاً مشاہدہ کرایا گیا. اور حقیقت یہ ہے کہ یہ معراج کا واقعہ جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے باعث رحمت تھا، اسی طرح آپ کی امت کے لیے بھی باعث رحمت ہے. آپ کی امت کے لیے باعث رحمت ہے. جہاں آپ کا اعزاز و اکرام تھا کہ آپ کسی قبیلے کے، کسی فرد کے، کسی علاقے کے امام اور نبی نہیں ہیں بلکہ امام الانبیاء ہیں، اور اس موقع سے اللہ رب العزت نے آپ کو امامت کے درجے پر فائز بھی فرمایا. تمام نبی نے اقتدا کی، آپ نے امامت کی. جہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ اعزاز ہے وہاں اس امت کا بھی اعزاز ہے کہ اللہ نے نبی کی اس امت کو بھی بہت بلند مرتبہ اور عزت نصیب فرمائی ہے. لیکن ساتھ ساتھ میرے عزیزو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مشاہدے کے ذریعے اپنے ماننے والوں کو خبردار بھی کیا کہ انسان جو دنیا کے اندر بوئے گا کل اسے کاٹے گا. انسان دنیا کے اندر جو بوئے گا کل اسے کاٹے گا. اور میرے نبی نے اپنی سچی نگاہوں سے اسے دیکھا ہے اور اپنی سچی زبان سے اس کی خبر دی ہے. چاہے انسان اسے کتنی غفلت میں کیوں نہ کرے لیکن اسے کاٹنا پڑے گا. اچھا بویا اچھا کاٹے گا، برا بویا برا کاٹنا پڑے گا. تو یوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اعمال کا یہ سزا اور جزا کا مشاہدہ کر کے امت کو بتایا. اور آخر میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے لوٹنے لگے تو اللہ رب العزت نے ایک تحفہ تو آپ کو یہ دیا کہ سورہ بقرہ کی آخری آیتیں عطا فرما دی. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون آخر تک. اور دوسرا آپ کو یہ تحفہ ملا کہ آپ کی امت اگر کبیرہ گناہ کبھی ارتکاب کرے گی، اگر کفر تک نہ پہنچی تو امید ہے کہ اللہ رب العزت سزا دے کر پھر بھی معاف کر دیں گے. اور تیسرا تحفہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ملا، جو اب تک نہیں ملا تھا حکم، وہ نماز کے فرضیت کا تحفہ ملا. اس لیے علماء نے لکھا ہے نماز کی عظمت کا اندازہ اسی سے کیا جا سکتا ہے کہ اللہ نے ہر حکم زمین پر بھیجا، لیکن جب نماز کی فرضیت کی بات آئی تو اس کے لیے اللہ کے رسول کو آسمانوں پہ بلایا، پھر جا کے یہ تحفہ دیا، پھر یہ دولت دی. اور جب 50 نمازی دی اور واپس لوٹ کر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے تو وہاں کتنا ملا؟ کا 50. کا بہت تجربہ کیا بنی اسرائیل میں، کچھ تخفیف کرا لیں. اللہ کی خدمت میں گئے، کچھ تخفیف فرما دیں، 5 کم ہو گئی. پھر آئے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر بھیجا، پھر گئے، آتے گئے جاتے رہے، یہاں تک کہ 5 رہ گئے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا اس سے بھی کم کرا لو، یہ بھی نہیں پڑے گی. تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سألت ربی حتی استحییت. میں نے اپنے رب سے اتنی مرتبہ سوال کیا، اب تو مجھے حیا آنے لگی ہے. اب تو مجھے حیا آ رہی ہے کہ میری امت یہ 5 بھی نہیں پڑے گی. اب مجھے حیا آتی ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ اگرچہ ہم نے 50 سے 5 کر دی ہیں لیکن ہم آپ کو ثواب 5 پڑھنے والوں کو وہی 50 کا دیں گے. ثواب وہی 50 کا ملے گا. تو میرا عزیزو، ایک طرف اس معراج چاہے وہ رجب میں ہوا ہو تو اس کا پیغام معراج کا یہ ہے، معراج کا تحفہ امت کے لیے یہ ہے کہ اللہ نے اسے نماز کی صورت میں عظیم الشان نعمت ہدیہ عطا فرمایا ہے. مسلمان ہو اور نماز نہ پڑھے، سچ کہہ رہا ہوں میرے عزیزو، پیارے نبی فرمایا کرتے تھے کہ کافر اور مسلمان میں جو چیز فرق کرنے والی ہے وہ ہے ہی نماز. اگر کالج یونیورسٹی میں ہندو، یہودی، عیسائی، مسلمان سبھی پڑھ رہے ہوں
نماز کا وقت ہو، کوئی بھی نماز کے لیے نہ اٹھے تو ان کے مسلمان اور کافر میں کوئی فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں۔ تجارت بازار میں ہو رہی ہے، کافر یہودی عیسائی سبھی کر رہے ہیں، اللہ اکبر حی علی الصلاۃ اللہ کی طرف سے آواز ہے، کوئی بھی نہیں اٹھ رہا تو مومن اور کافر میں کوئی فرق نہیں۔ دفتر میں بیٹھے ہیں، اللہ اکبر کی طرف سے آواز، اللہ اکبر کی صدا ہے، حی علی الفلاح اللہ بلا رہا، حی علی الصلاۃ آؤ آؤ میرے دربار میں، اللہ کی اس آواز پہ کوئی بھی کان نہیں دھر رہا، تو کیا فرق ہے مسلمان اور کافر میں؟ میٹھی نیند کافر بھی لے رہا ہے، مسلمان بھی لے رہا ہے، ان کے کانوں میں آواز پہنچ رہی ہے حی علی الصلاۃ، کوئی بھی نہیں اٹھ رہا، تو کیا فرق ہے مشرک اور کافر اور مسلمان میں؟ خوشیاں مسلمان بھی کر رہا ہے، ہندو اور کافر اور عیسائی بھی کر رہا ہے، اذان کی آواز ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح آؤ آؤ میرے دربار میں، کوئی بھی نہیں اٹھ رہا نماز کے لیے، کوئی فرق نہیں کہ مسلمان ہے کافر ہے۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی ایسا ہے اس نے اسلام کی سرحدوں کو خیر بات کہہ دیا۔ بن نماز کے اسلام نہیں، بغیر نماز کے اسلام نہیں، ایمان دل کی کیفیت کا نام ہے، اور نماز اس کی عملاً ایک تصویر ہے ایمان کی کہ واقعی یہ ایمان والا ہے۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے جو نماز کا پابند ہو تم اس کی ایمان کی گواہی دو۔ تو میرے عزیزو، اس معراج کے موقع پہ جو تحفہ ملا ہے وہ یہ ہے۔ اب جو اصل حقیقت ہے معراج کی، اسے تو آج کے نادان مسلمان نظر انداز کرتا ہے۔ چراغا بینک کی عمارت پر بھی ہوگا، پیٹرول پمپ کے اوپر بھی ہوگا، یونیورسٹی کے اندر بھی ہوگا، دفتروں میں چراغا ہوگا، کھانے پینے اس دن چلیں گے، لیکن اسی دن مسلمان معراج کا جو پیغام ہے صبح کی نماز میں اسے نظر انداز کر دے گا، نماز نہیں پڑھے گا، ایمان کی تجدید نہیں کرے گا، اپنی نمازی پر ندامت نہیں ہوگی۔ وہی عیسائیوں والا رواج مسلمانوں میں آتا چلا جا رہا ہے کہ کچھ ایام منا لو، کچھ راتیں منا لو، کچھ دن منا لو، اور یوں مذہبی طور پہ تمام ذمہ داریوں سے سبکدوش ہو جاؤ گے۔ نہ میرا اسلام تو پوری زندگی کا نام ہے، پوری زندگی کا۔ تو اس معراج کے موقع پہ یہ عظیم الشان تحفہ ملا ہے امت کو، یہ دولت نصیب ہوئی ہے۔ اب یہ دیکھا جائے کہ مسلمان اس کی کتنی قدر کر رہا ہے۔ ما سلککم فی سقر، ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین، کیوں پڑے ہو جہنم میں؟ لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ بڑا دل گردہ ہے باپ کا بھی بڑا دل گردہ ہے کہ دنیا کی آگ سے اپنے بیٹے کو بچاتا ہے، جہنم کی آگ سے نہیں بچاتا۔ بڑا دل گردہ ہے ماں کا کہ بیٹی کو دنیا کی آگ سے بچاتی ہے، جہنم کی آگ سے نہیں بچاتی۔ نار اللہ الموقدہ، جو دنیا کی آگ سے کئی گنا بڑھ کر ہے۔ قالوا لم نک من المصلین، جہنم میں اس لیے پڑھے کہ نماز نہیں پڑھتے تھے۔ کیسی محبت سے اولاد سے کیسی محبت ہے، بیٹی سے کیسی محبت ہے کہ اگر وہ ذرا یہاں کچھ ہو جائے تو ماں باپ کا دل نکلتا ہے، میرا بیٹا، میری بیٹی، میرا اماں، میرا ابا۔ کتنی عمر ہے یہ؟ 50 سال، 60 سال، اور اگلی زندگی کھربوں سال کی، اور اسے اپنے ہاتھوں سے آگ میں بھیج رہا ہے۔ بڑا دل گردہ ہے، بڑا دل گردہ ہے۔ یہاں فکر ہے بیمار نہ ہو جائے، یہاں فکر ہے آگ کے گڑھے میں نہ گر جائے، یہاں فکر ہے اس کی عزت کو نقصان ہونا چاہیے۔ باپ کی شفقت کا تقاضا ہے، ماں کی شفقت کا تقاضا ہے، لیکن میرے عزیزو اس سے زیادہ شفقت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی ہمیشہ کی زندگی بھی آگ سے بچ جائے۔ ما سلککم فی سقر، کیوں پڑے جہنم میں؟
قالوا لم نکن من المصلی، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ماں باپ سے کہا اپنے بچوں کو 9 سال کی عمر میں، پھر 10 سال کی عمر میں اس قدر نماز کا عادی بنا دو، اس طرح نماز کا عادی بنا دو، کہیں اللہ نہ کرے اگر بلوغت کے بعد اس کی ایک نماز بھی رہ گئی، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا اسلام سے رشتہ کٹ جائے۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، قوا انفسکم واہلیکم، لوگوں اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو، اپنے اہل عیال کو آگ سے بچاؤ۔ کیا دنیا میں کوئی ایسے ماں باپ بھی آئے جنہوں نے اپنے بچوں کو خود اٹھا کر آگ میں ڈال دیا ہو؟ اور خصوصاً یہ آیت کس سے کہہ رہی؟ صحابہ سے۔ کوئی صحابہ کی تاریخ میں ایسا ہے کہ انہوں نے اپنے بچوں کو، بیوی کو اٹھا کر آگ میں ڈال دیا ہو؟ قرآن کیوں ان سے کہہ رہا قوا انفسکم واہلیکم نارا، تم اپنے آپ کو، ان اہل عیال کو آگ سے بچاؤ۔ کون سی آگ ہے میرے عزیزو؟ وہ یہی بے نمازی کی آگ ہے، یہی جہنم کی آگ ہے، یہی گناہوں کی آگ ہے، یہی نافرمانی کی آگ ہے۔ اللہ اہل ایمان قوا انفسکم واہلیکم نارا، بچاؤ انہیں آگ سے، بچاؤ انہیں آگ سے۔ اگر راستہ ناہموار ہو اور بچے کے ہاتھ میں ایسی سائیکل آ جائے کہ جس کی بریک بھی نہ ہو اور وہ اس ناہموار جگہ پر کھڑا ہے، سائیکل کے اوپر سوار ہے، اب وہ نیچے جانے والی ہے، کوئی بریک بھی نہیں، باپ دیکھ رہا ہے، ماں دیکھ رہی ہے، اب بچہ چلا جائے تب بھی کہا جائے گا اس کا ذمہ دار باپ ہے، اس کا ذمہ دار اس کی ماں ہے۔ روکا کیوں نہیں بچے کو؟ روک سکتے تھے؟ باپ بیٹھا ہے، ماں بیٹھی ہے، بچہ بھاگے جا رہا ہے آگ کی طرف، بھاگے جا رہا ہے، روک سکتے ہیں، نہیں روک رہے، آگ میں گر گیا، کیا کہا جائے گا؟ اس کے باپ ذمہ دار ہے، ہلاکت میں اس کا باپ برابر کا شریک ہے، روک سکتا تھا، کیوں نہیں روکا؟ تو میرے عزیزو، دنیا کی آگ سے زیادہ یقینی آگ جہنم کی آگ ہے، جس کی تصویر اللہ دکھا رہا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ تو معراج کے موقع پہ جو تحفہ ملا ہے امت کو، وہ نماز کا تحفہ ملا ہے، وہ نماز کا تحفہ ملا ہے۔ صحابہ میں تصور نہیں تھا کہ نماز کے تو جماعت رہ جائے، مردوں سے جماعت رہ جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک عجیب وعید ہے، ساری زندگی نبی علیہ الصلوۃ والسلام شفقت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، دعاؤں کے ساتھ، رحمت کی دعائیں، شفقت کی دعائیں امت کے لیے کرتے رہے، لیکن ایک موقع پہ اتنا سخت جملہ فرمایا میرا جی چاہتا ہے جو لوگ گھروں میں نماز پڑھتے ہیں، جماعت میں شریک نہیں ہوتے، مسجدوں میں نہیں آتے، میں ساتھی سے کہوں جماعت کھڑی کرو، اور پھر وہ لوگ جو گھروں میں نماز پڑھتے ہیں، میرا جی چاہتا ہے ان کے گھروں پہ جاؤں اور ان کے گھروں کو لکڑیوں سے جلا دوں۔ اتنی سخت بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے۔ تو میرے عزیزو، کوئی چیز ہے نا نماز کے اندر، کوئی بات ہے نا جماعت کے اندر، کوئی ہے نا مسجد کے اندر نماز کا اہتمام کی عظمت۔ تو معراج ہوا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو عظیم الشان مرتبہ ملا اور اس امت کو عظیم الشان تحفہ ملا، اس لیے لکھا الصلاۃ معراج المؤمنین۔ پیارے نبی اس جسم اور روح کے ساتھ معراج کیا، خواب میں نہیں۔ خواب میں تو آپ لوگ بھی پتہ نہیں کہاں پہنچ جاتے، سبھی وجہ نے کہاں کی سیر کری، پھر نبی کا کمال کیا ہوا؟ کمال پیارے نبی کا یہی تھا کہ اسی جسم کے ساتھ، اسی روح کے ساتھ وہاں تک پہنچے۔ لیکن فرمایا الصلاۃ معراج المؤمنین، جیسے نبی کو معراج کے موقع پہ اللہ کا قرب نصیب ہوا، ایمان والے اگر نماز کا اہتمام کریں گے، سجدے میں انہیں اللہ کا ایسے ہی قرب نصیب ہوگا، سجدے میں انہیں اللہ کا ایسے ہی قرب نصیب ہوگا۔ تو میرے عزیزو، یہ بہت بڑا تحفہ ملا ہے اور بہت بڑی دولت ملی ہے۔ منافق جو اندر کفر رکھا کرتا تھا،
اس کو بھی یہ ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ نماز چھوڑ دے، اور خصوصاً 2 نمازیں جو مسلمان کی امتیازی شان ہے، 2 نماز، ایک عشاء کی نماز، دوسری فجر کی نماز. یہ مومن کی امتیازی شان ہے کہ مسلمان عشاء کی نماز کا بھی خوب اہتمام کرتا ہے، جو فجر کی نماز کا بھی خوب اہتمام کرتا ہے. اپنے دن کا آغاز اسی سے کرتا ہے. جو آدمی صبح کے ٹائم مسجد کی طرف آتا ہے اس کے ہاتھ میں ایمان کا جھنڈا ہوتا ہے، اور بغیر نماز پڑھے جو بازار کی طرف جاتا ہے اس کے ہاتھ میں شیطان کا جھنڈا ہوتا ہے. ایک اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کی جماعت کا، اولئک حزب الشیطان، یہ شیطان کی جماعت ہے. تو میرے عزیزو، اس عظیم و شان معجزے کا تقاضا یہی ہے جس کی برکات اس امت کو نصیب ہوئی ہے کہ مسلمان اپنی نمازوں کا اہتمام خود بھی اور گھر والوں سے بھی کرائے، گھر والوں سے بھی کرائے. اللہ کرے میرے عزیزو اس گناہ کی شدت کا احساس ہو جائے. آج مسلمان اتنی آسانی سے اللہ کے اتنے بڑے حکم توڑ دیتا ہے جیسے کہ کچھ ہوا ہی نہیں ہے. بہت شریف بیٹا ہے میرا، بس ذرا نماز نہیں پڑھتا. یہ جو جملہ نا ذرا نماز نہیں پڑھتا، تو پیچھے اس کی شرافت میں کون سی چیز رہ گئی ہے؟ اس کی شرافت میں اور چیز کون سی رہ گئی ہے؟ قرآن تو کہہ رہا ہے اس کی ساری شرافت گئی. ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین، نماز نہیں پڑھتے تھے. پھر پیچھے شرافت کون سی رہی؟ خوبی کون سی رہی؟ تو میرے عزیزو، معمولی بات نہیں ہے نماز کا ترک کرنا، معمولی بات نہیں. لیکن جب ایمان کمزور ہو جاتا ہے، ایمان کی سطح بہت کمزور ہو جاتی ہے، تو پہاڑوں جیسے گناہ بھی ذرات لگتے ہیں. اور جب ایمان اپنی اصلی سطح پہ آتا ہے تو الحمدللہ چھوٹے گناہ بھی پہاڑوں جیسے پریشان کر دیتے ہیں. چھوٹے گناہ بھی پہاڑوں جیسے پریشان کرتے ہیں. بے چین، نافق حنبلہ، نافق حنبلہ، نافق حنبلہ. حنبلہ تو منافق ہو گیا، منافق ہو گیا، منافق ہو گیا. یہ حضرت حنبلہ کو کیا چیز پریشان کر رہی؟ ایمان ان کے دلوں میں پہاڑوں جیسے تھا، صرف کیفیت بدلی، بس کیفیت. حضور کی خدمت میں گئے، ایسا لگ رہا ہے جنت جہنم بالکل سامنے، ابھی وہاں جانے والے جنت میں، ایسی کیفیت. باہر آئے وہ کیفیت میں فرق آیا، ایسا لگا جیسے کہ ایمان چلا گیا. اتنی فکر، اتنی فکر. تو میرے عزیزو، جب ایمان کی سطح ہوگی تو پھر تو نماز نہیں چھوٹے گی، پھر تو نماز نہیں چھوٹے گی. وما كان الله ليضيع ایمانکم، یہاں اللہ نے نماز کو ایمان سے تعبیر کیا ہے. جب یہودیوں نے پروپیگنڈا کیا نا کہ کیسے مسلمان ہیں، کبھی بیت اللہ کی طرف رخ کرتے ہیں، کبھی بیت المقدس کی طرف رخ کرتے ہیں، کبھی پھر بیت اللہ کی طرف رخ کرتے ہیں. اب نہ جانے ان کی نمازیں بیت المقدس والی ٹھیک ہیں، بیت اللہ کی طرف رخ کرنے والی ٹھیک ہے، کون سی ٹھیک ہے؟ تو اللہ نے آسمان سے آیتیں اتار دی، وما كان الله ليضيع ایمانکم، اللہ تمہاری ایمان کو یعنی تمہاری نمازوں کو ضائع نہیں کرے گا. اس لیے کہ بیت اللہ کی طرف رخ کر رہے تھے وہ بھی اللہ کا حکم تھا، بیت المقدس کی طرف رخ کر رہے تھے وہ بھی اللہ کا حکم تھا. جہاں اللہ کا حکم پور رہا ہے وہ عبادت اللہ کیا قبول ہے؟ ایمان سے تعبیر کیا ہے. اس لیے میرے عزیزو، اپنے گھر میں، اپنی زندگی میں جائزہ لیں کہ ہماری نماز نہ رہے. مردوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ جماعت کا اہتمام کریں. عورتوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ اذان ہوتی ہی نماز کا اہتمام کریں. ہمارے ہاں عورتیں کام کاج میں اتنی دیر کر دیتی ہیں کہ نماز کے اندر تاخیر ہی ہوتی رہتی ہے. نماز کے اہتمام کا تقاضا یہ کہ اذان ہوتے ہی عورتیں گھروں میں نماز کا اہتمام، اور مرد مسجد میں اہتمام کریں، مسجد میں اہتمام کریں.
اور کوشش فرمائیں کہ مسجد میں آنے کے موقع پہ مسجد میں جب آئیں تو نماز سے پہلے 2 رکعت یا کچھ دیر دعا کر کے اللہ سے کامل نماز مانگ لیں، بڑھیا نماز مانگ لیں۔ بڑھیا نماز بڑھیا ایمان کی علامت ہوتی ہے۔ بڑھیا نماز پہلے مسلمان اپنی نماز سے پہچانا جاتا تھا کہ یہ کتنا بڑا ایمان والا ہے۔ مسلمان اپنی نماز سے پہچانا جاتا تھا کہ یہ کتنا بڑا ایمان والا ہے۔ یہ معیار تھا بڑے مسلمان کا، بڑے انسان کا، کہ جس کی بڑھیا نماز وہ بڑا انسان، بڑا مسلمان۔ تو اپنی نماز کو روز بروز بہتر کیا جائے۔ ایک نماز جتنی سنت کے مطابق ہوگی اتنی قیمتی بنے گی، چاہے اس میں 10 وسوسے آئیں۔ تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا کہ ایک نماز ہے سنت کے مطابق پڑھ رہے ہیں، اس میں وسوسے آ رہے ہیں، اور ایک نماز پڑھ رہے ہیں سنت کے خلاف ہے، وسوسے نہیں آ رہے، تو پہلی والی نماز جو سنت کے مطابق ہے وہ زیادہ باعث اجر ہے۔ مثلا آنکھیں کھول کے نماز پڑھ رہے ہیں، وسوسے آ رہے ہیں، وسوسے آ رہے ہیں، لائے نہیں جا رہے، اس کی پرواہ نہ کریں، انشاءاللہ اس کا ثواب زیادہ ہے اس نماز سے جو سنت کے خلاف ہو، آنکھیں بند کر کے نماز پڑھی جائے۔ تو کوشش یہ کی جائے کہ ہماری نماز سنت کے مطابق ہو۔ ایک شخص حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے نماز پڑھا، یوں سر جھکا ہے، حضرت عمر نے یوں کمر پہ اس گدی پہ ہاتھ مارا، کہا میاں اخلاص دل میں ہوا کرتا ہے، سیدھے ہو کے نماز پڑھو، سیدھے ہو کے نماز پڑھو۔ سنت یہ ہے کہ سیدھے ہو کے نماز پڑھے، قیام میں بلا وجہ جھکنے کی کوشش نہ کرے۔ تو جتنا سنت کے مطابق عمل ہوگا اس نماز ہوگی اتنی قیمتی بنے گی۔ اور دوسرا محاسبہ کیا جائے کہ میری کتنی نمازیں آج تک رہ گئی ہیں، کتنی رہ گئی ہیں، ان کا حساب کیا جائے، ان کی قضا کرنا شروع کر دی جائے۔ تو اللہ کی ذات سے امید ہے میرا عزیزو، اس فریضہ نماز کے اندر جو آج تک کوتاہی ہوئی ہیں اللہ رب العزت ان سب کو معاف کر دے گا، ان سب کو، اس لیے کہ ہمارا واسطہ بہت کریم رب، بہت کریم مولا کے ساتھ ہے۔ جب بندہ ندامت اختیار کر لے، چاہے اس کے گناہ زمین کے ذرات سے زیادہ ہی کیوں نہ ہو، چاہے اس کے گناہ سمندر کے قطروں سے زیادہ ہی کیوں نہ ہو، چاہے اس کے گناہ درختوں کے پتوں سے زیادہ ہی کیوں نہ ہو، اور چاہے اس کے گناہ جو ہے آسمان کے ستاروں سے زیادہ ہی کیوں نہ ہو، اگر ندامت آ گئی تو اللہ سب کو معاف کر دے گا۔ لو بلغ ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك، اگر تیرے گناہ اس سطح تک پہنچ گئے کہ جا کے آسمانوں تک پہنچ گئے، لیکن ثم استغفرتني غفرت لك، تجھے ندامت ہوئی، شرمندگی ہوئی، اللہ سے معافی مانگ لی، اللہ سب کو معاف کر دے گا۔ ندامت ہو کہ غلطی ہو گئی، اور خدا نخواستہ اگر ندامت نہیں ہے، اصرار ہی اصرار ہے، تو میرا عزیزو یہ سرکشی ہے، یہ بغاوت ہے۔ کل امت معافت الا المجاہدین، اللہ ہر گناہ کی معافی کر دیتا ہے، لیکن جو سرکشی کرتے ہیں نا، جو ڈنکے کے چوٹ کرتے رہتے ہیں، اللہ پھر انہیں معاف بھی نہیں کرتا۔ ندامت ہے سب معاف ہو جائے گا۔ اس لیے آج تک جو کوتاہی ہوئی ہے اس کی معافی مانگی جائے، اور آئندہ عزم کر کے یہ ہو کہ خوشی ہو، غمی ہو، سفر ہو، سواری ہو، گھر میں ہو، بازار میں ہو، محفل کے اندر ہو، اکیلے نماز نہیں چھوڑیں گے۔ ہندو اپنی حرکتوں سے نہیں شرماتا، عیسائی اپنی حرکتوں سے نہیں شرماتا، مسلمان ہو اور وہ اپنی عبادت سے شرما جائے، اٹھتا نہیں ہے سواری سے، لوگ کیا کہیں گے؟ کلب میں بیٹھا اٹھتا نہیں ہے نماز پڑھنے کے لیے، دوست کیا کہیں گے؟ مولوی بن گیا، ملا بن گیا۔ گانا سننے سے کوئی نہیں شرماتا، بے حیائی کرنے سے کوئی نہیں شرماتا، ارے گناہ ڈنکے کے چوٹ کر رہا وہ نہیں شرماتا، اور یہ اللہ کا حکم پورا کرتے ہوئے شرما رہا ہے، عورت بھی شرما رہی ہے کہ خوشی میں سب ہیں، کیسے میں نماز پڑھوں؟ سب نماز چھوڑنا، کسی کو شرم نہیں آتی، اسے نماز پڑھنے میں شرم آ رہی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو میرے عزیزو، مسلمان ہیں، مسلمان، اور ایمان کے پہلا بنیادی رکن ہے، ایمان کے اسلام کا پہلا حکم ہے، ایمان کے بعد جو پہلا حکم آیا نماز کا ہے۔
اس لیے کہ نماز کے ذریعے ساری زندگی کے اندر دین آیا کرتا ہے. اگر نماز ٹھیک ہو اللہ کہہ رہا ہے اللہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. اگر نماز ٹھیک ہو جائے تو پھر اس کی زندگی میں گناہوں کا کوئی رواج نہیں ہوگا, گناہوں کا نام و نشان باقی نہیں رہے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ مسلمان صحیح نمازی اور پھر گناہ بھی کرتا ہو. آپ کہیں گے فلاں آدمی نماز بھی پڑھتا ہے پھر بھی یوں کرتا ہے. نہ میرے عزیزو, یوں نہ کہا کریں, بلکہ یوں کہا کریں کہ فلاں آدمی غلط تھا, اس نے نمازیوں کا روپ بنا کر یہ حرکت کر دی, ورنہ وہ نمازی نہیں ہے. اگر وہ صحیح نمازی ہو تو ایسا کام کرتا ہی نہیں. ایک شاہ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے اور طالب علم نے چوری کر لی. ہم نے فرمایا یوں نہ کہا کرو طالب علم نے چوری کر لی, اگر یوں بولا کرو ایک شخص نے طالب علم کا روپ اپنا کر چوری کر لی. اس لیے کہ جو صحیح طالب علم ہوگا وہ چوری نہیں کرے گا, جو صحیح نمازی ہوگا وہی حرکتیں نہیں کرے گا. ہاں اس نے یہ حرکت کرنے کے لیے نمازیوں کا روپ اپنا لیا ہے, ورنہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. جیسے مرچوں کا تاثیر نہیں بدلی صدیاں گزر گئیں, نمک کی تاثیر نہیں بدلی صدیاں گزر گئیں, چینی کی تاثیر نہیں بدلی صدیاں گزر گئیں, تو اللہ کہہ رہا ہے کہ پھر نماز کی بھی تاثیر نہیں بدلتی. اگر نماز ہو تو پھر ایسا رہے کہ اس کی زندگی میں گناہ باقی نہیں رہتا. ہاں نماز میں خامی ہوگی, جب مرچوں میں ملاوٹ ہو جائے تو اس کے اندر کڑواہٹ نہیں رہتی, نمک کے اندر ملاوٹ ہو جائے تو اس کے اندر نمکین پنا نہیں رہتا, اگر چینی کے اندر ملاوٹ ہو جائے تو اس کے اندر مٹھاس نہیں رہتی, نماز کے اندر ملاوٹ ہو جائے اس کی تاثیر نہیں رہتی, اس کی تاثیر نہیں رہتی. ورنہ نماز ہو اور پھر اللہ کی ناراضگی نافرمانی, آنکھوں کے اندر بے حیائی, زبان کی گندگی نہیں ہو سکتی. اللہ بھائی عمل کی توفیق نصیب فرما دے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله, اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اے اللہ جو کچھ کہا سن عمل کی توفیق نصیب فرما, ایمان والی, سکون والی, چین والی, راحت والی, عزت والی زندگی نصیب فرما. اللہ اپنا تعلق نصیب فرما, اپنی محبت نصیب فرما. مولا کریم اپنی رحمت سے, اپنے کرم سے ہم سب کو اپنی پسند والی زندگی نصیب فرما, اپنی پسند والی موت نصیب فرما. اے اللہ جیسے چاہتا ہے ویسے زندگی عطا فرما. اے اللہ اپنی رحمت سے, اپنے کرم سے ہر قسم کے ظاہری باطنی فتنوں سے محفوظ فرما. بے حیائی, فحش, عریانی کے فتنوں سے ہماری نسلوں کی حفاظت فرما. اے اللہ جن سے تو محبت کرتا ہے ان کی محبت نصیب فرما, ان کی عظمت نصیب فرما, ان کی صحبت نصیب فرما. اے اللہ ان کا ساتھ پناہ نصیب فرما. اللہ اپنی رحمت سے, اپنے کرم سے جتنے حاضرین حاضرات موجود ہیں سب کی جائز حاجات کو پورا فرما, سب کی مشکلات کو آسان فرما. مولا اپنی رحمت سے سب کی پریشانیوں کو ختم فرما. بہت سارے ساتھی کے متعلقین بیمار ہیں, اے اللہ ان سب کو صحت کاملہ, شفا عاجلہ کی دولت نصیب فرما. ہمارے ایک ساتھی ہیں اسپتال میں داخل ہیں, ان کا دل کا مسئلہ ہے, دعا فرما اللہ انہیں عافیت والی صحت نصیب فرمائے. باقی بھی جتنے ہمارے متعلقین بیٹھنے والے عورتوں میں سے جتنی خواتین نے کہا, اے اللہ سب کے متعلقین کو عافیت والی صحت نصیب فرما. اللہ اپنی رحمت سے ہر قسم کے حادثات سے, سانحات سے, موذی اور دیرپا بیماریوں سے محفوظ فرما. مولا کسی کا محتاج نہ بنا, صرف اپنے در کا محتاج بنا. ہر قسم کی معذوری سے محفوظ فرما. اے اللہ ہر قسم کی معذوری سے محفوظ فرما. اللہ ساری امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرما, عالم اسلام کی حفاظت فرما. مولا ہمارے وطن عزیز کی حفاظت فرما, اس کو استحکام نصیب فرما, اس کو اندرونی بیرونی خطرات سے محفوظ فرما. اے اللہ یہاں جو دین دشمن ملک دشمن ہے انہیں ہدایت نصیب فرما. اے اللہ جن کی قسمت میں ہدایت نہیں مسلمانوں کو تو ان کے شر سے محفوظ فرما. اہل پاکستان کو ان کے ظلم ان کی گندگیوں سے محفوظ فرما. اللہ دنیا بھر میں جو بھی جہاں کہیں بھی تیرا دین کا کام اخلاص سے کر رہے, جو تیرے ہاں مقبول ہیں, سب کی حفاظت فرما. کام کرنے والوں کی مدد اور نصرت فرما. اے اللہ جو بھی دنیا میں تیرے دین کے لیے قربانیاں دے رہا, مولا تو ان کی محنتوں قربانیوں قبول فرما کر دین اور اہل دین کو سربلندیاں عزتیں نصیب فرما. اے اللہ
اے اللہ ہم سب کا خاتمہ کامل ایمان پہ فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك.